السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہا عافیت سے ہوں۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وحاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئک بعضهم أولیاء بعض والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت تک مسلمان معاشرہ دو علیحدہ علیحدہ گروہ میں منقسم تھا۔ ایک گروہ مہاجرین کا تھا اور دوسرا انصار کا۔ اگرچہ مہاجرین اور انصار کے وہ بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا، لیکن اس طرح کے تعلق سے پورا قبائلی نظام ایک دم تو تبدیل نہیں ہوتا۔ اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ غزوہ بدر سے پہلے جو 8 مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں بھیجے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو شریک نہیں فرمایا۔ انصار پہلی دفعہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اس تاریخی حقیقت کو مد نظر رکھا جائے تو یہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ آیت کے پہلے حصے میں مہاجرین کا ذکر ہجرت کے علاوہ جہاد کی تخصیص کے ساتھ کیوں ہوا ہے، یعنی انصار مدینہ تو جہاد میں بعد میں شامل ہوئے۔ ہجرت کے 1.5 سال بعد تک جو جہادی مہمات میں حصہ صرف مجاہدین ہی لیتے رہے تھے۔ یہاں انصار کی شان یہ بتائی گئی کہ انہوں نے اپنے دلوں اور اپنے گھروں میں مہاجرین کے لیے جگہ پیدا کی اور ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ سورہ نساء میں جو اس صورت کے بعد نازل ہوئی ہے، ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے میں واضح حکم آیا، وہاں انہیں منافقین اور کفار جیسے سلوک کا مستحق قرار دیا گیا ہے کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو، یہ کہ ان کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔ آیت زیر نظر میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ ولایت رفاعت نہیں ہے، یعنی ایمان حقیقی تو دل کا معاملہ ہے جس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے، لیکن قانونی تقاضوں کے لیے ایمان کا ظاہری معیار ہجرت قرار پایا۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کی، انہوں نے اپنے ایمان کا ظاہر ثبوت فراہم کر دیا، اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی مگر ایمان کے دعوے دار رہے، انہیں قانونی طور پر مسلمان تسلیم نہیں کیا گیا۔ مثلاً بدر کے قیدیوں میں سے کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو ایمان لا چکا تھا، جنگ میں تو مجبوراً شامل ہوا تھا، تو اس کا جواب اس اصول کے مطابق یہی ہے کہ چنانچہ تم نے ہجرت نہیں کی، لہذا تمہارا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ مل کر تم جنگ کرنے آئے تھے۔ اس لحاظ سے اس آیت کا رویہ سخن بھی عصیان بدر کی طرف ہے۔ ان میں سے اگر کوئی شخص اسلام کا دعوے دار ہے تو وہ قانون کے مطابق فدیہ دے کر آزاد ہو، واپس مکہ جائے، پھر وہاں سے باقاعدہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے تو اسے صاحب ایمان تسلیم کیا جائے گا، پھر وہ تمہارا حمایتی ہے اور تم اس کے حمایتی ہوگے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن مکہ میں ہی رہے یا اپنے اپنے قبیلے میں رہے اور ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی، اگر وہ دین کے معاملے میں تو لوگوں سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرو، اگرچہ دارالاسلام والوں پر ان مسلمانوں کی حمایت اور مدافعت کی ذمہ داری نہیں ہے جنہوں نے دارالکفر سے ہجرت نہیں کی ہے، تاہم وہ دینی اخوت کے رشتے سے خارج نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے اس دینی تعلق کے بنا پر مدد کے طالب ہوں تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے، بشرطیہ یہ مدد کسی ایسے قبیلے کے مقابلے میں نہ مانگی جا رہی ہو جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ معاہدے کا احترام بہرحال مقدور ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.